مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على بك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق اللہ العظیم. میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم ایک خاص تقریب میں حاضر ہوئے ہیں. عظمت تو اللہ کی ذات عالی کو حاصل ہے، خالق کائنات تو وہی ہے، اور ہم سوائے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، ہمارے اکابر جو ہیں، ان کو چھوڑ کے باقی ہم سارے عامۃ الناس جو ہیں، یہ تو یوں سمجھو جیسے ماں کی گود میں آتے ہیں تو گندگیوں کی پوٹلیاں ہوتے ہیں، تو ماں کے دل میں اللہ رحم ڈالتے ہیں تو وہ سنوارتی ہے، ساری تکلیفیں برداشت کر کے پھر ایک مقام پہ پہنچاتی ہے. حملہ و فصالہ 30 شہرا. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ باپ کما کما کے گنجا ہو جاتا ہے، اس کا تذکرہ نہیں ہے لیکن ماں کا تذکرہ ہے. حملہ و فصالہ 30 شہرا، 30 مہینے اس کے لگ جاتے ہیں. تو آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، میں بھی تھوڑا سا پیچھے چلے جاؤں تو تھوڑا سا اپنے بچپن کو یاد کر کے تصور کی دنیا میں سوچ لو کیا تھے. اب تو ہم بڑے سنورے بنے بیٹھے ہیں، لیکن کیا تھے؟ وہاں سے محنت چلی. تو اس لیے اللہ جل جلالہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. پھر ماں باپ جو ہیں وہ ذریعہ بنتے ہیں اس بدن کے دنیا میں پلنے پوسنے کا. پھر اساتذہ جو ہیں وہ اس کے اندر جو صفات اللہ نے رکھی ہیں، کان، آنکھ، دل، دماغ، اس کی اندر کی خصوصیات اور صفات جو ہیں، ان پر محنت کرتے 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 ان کو بچے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، مقتدا اور پیشوا بن جاتے ہیں. ہمارے اکابر میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ عجیب جو ہے وہ بزرگ و شخصیت گزرے ہیں. تو ان سے بڑے بڑے لوگ، وقت کے نامور لوگ جو ہیں وہ فاضل ہوئے. جب ان کی دستار بندی ہونے لگی اور ان کو سندات دینے کا فیصلہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں دستار فضیلت ہمارے ساتھ پہ رکھنا اور ہمیں سند دینا، یہ دستار فضیلت کی توہین ہے اور یہ سندات کی توہین ہے، ہم اس قابل کہاں ہیں. تو جب یہ بات حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعۃ تک پہنچی تو انہوں نے فرمایا تمہیں تو یہی سمجھنا چاہیے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تم اس قابل ہو. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بسا اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ ای شہر ھذا، کہ یہ کون سا مہینہ ہے، یہ کون سا دن ہے، یہ کون سی جگہ ہے. تو صحابہ کرام ادب کے مارے نہیں بولتے تھے، وہ کہتے تھے اللہ و رسول عالم،
اللہ جانے، اور اللہ کی طرف سے اپنے نبی علیہ السلام کو جو کچھ اللہ نے سکھایا وہ جانے، ہمیں کیا پتہ، شاید مہینے کا نام بدل دیں، دن کا نام بدل دیں، اور اس کا اللہ جانے کیا اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا، اللہ و رسولہ عالم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ نہیں بولتے تھے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ہے ایک بڑی تعداد لوگ صحابہ کرام کی چھوڑ کے گئے، آپ نے دنیا میں محنت فرمائی، جو اللہ نے فرمایا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، جو کچھ آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اس کو آپ آگے پہنچا دیجیے، بلا کم و کاسٹ آپ نے پہنچایا۔ اور صحابہ کرام کی جماعت طبقہ صحابہ کو تیار کر کے گئے، انہوں نے محنت کر کے تابعین نے محنت کر کے تبع تابعین، پھر ائمہ کا وجود دنیا میں آیا، تحقیق ساری بڑوں نے کر دی۔ ہمارے موجودہ حضرت دامت برکاتہم نے درس قرآن کو 7 جلدوں میں اب شائع کیا، 7 ہی ہے 7 جلدوں میں 28 جلدیں اس زمانے میں وہ تھی، ان کو اب بڑی اچھی صورت میں اور اچھی کتابت کے ساتھ اور کمپوزنگ کر کے وہ شائع کرایا ہے۔ وہ عامت الناس بھی اگر پڑھے نا حضرت کے دروس جو ہے، چونکہ عامت الناس میں ہوئے تو اس موقع پہ حضرت بڑی عام سی زبان استعمال فرماتے تھے جس کو ہر کس و کس سمجھ جائے۔ اور اللہ غنی کی رحمت فرمائے عثمان غنی صاحب دامت رحمت اللہ علیہ پر کہ انہوں نے وہ بالکل منوان عزب التاخر اسی صورت میں سب کچھ جمع کیا، تو اب کتابی شکل میں وہ آ گیا ہے ماشاءاللہ۔ تو اس کی پہلی جلد کے اندر ایک بات حضرت نے فرمائی کہ ہم تحقیقی نہیں ہیں، تقلیدی مسلمان ہیں۔ تحقیق بڑوں نے کر لی، اور ان کے مقام کو کون پائے؟ وہ تو آسمان دنیا کے جیسے درخشندہ ستارے تھے، ایسے وہ کسی زمانے میں علامہ اقبال صاحب جب فلسفہ پڑھ کے آئے تو انہوں نے چیلنج دینے شروع کیے کہ آئے میرے مقابلے میں کوئی، تو علماء کرام نے انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ اس طرح یہ فلسفہ پڑھ کے آئے ہیں اور ایسے وہ ارشاد فرما رہے ہیں، تو کیا کریں؟ کوئی جواب دینے والا جو ہے ان کے سامنے آنے والا کوئی ہو۔ تو انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فلاں حال میں میرا بیان رکھو، اور جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں علماء، مفسرین، محدثین اور ڈاکٹر اور انجینئر اور یہ جو ہے شاعر، اور جو اپنے آپ کو علمی لائن سے وابستہ کرتے ہیں وہ ان کو بلا لو، تو عامت الناس بھی جو آنا چاہیے تو آئیں۔ تو انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، ہمارے اکابر میں بڑے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، تو وہ تشریف لائے تو آپ نے کھلے حال میں ارشاد فرمایا کہ میرا بیان اردو میں ہوگا، تو بیان کے پہلے حصے کو سارا مجمع سمجھ رہا ہوگا، اور واقعی سارا مجمع سمجھ رہا تھا۔ بڑی عامیانہ یعنی عام فہم زبان میں آپ بات فرما رہے تھے، بات علمی تھی لیکن عام فہم زبان میں فرمایا۔ اس کے بعد میں فیصلہ بدلوں گا، انداز بدلوں گا، تو مجمع میں سے کچھ لوگ سمجھ رہے ہوں گے، کچھ اکثریت نہیں سمجھے گی، بات اردو میں ہی ہوگی۔ تو وہی بات ہوئی، کچھ دیر گزرنے کے بعد کچھ لوگ دائیں بائیں دیکھنے لگے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، ہمارے پلے تو کچھ نہیں پڑتی۔ پھر فرمایا کہ تیسرا جب انداز میں بدلوں گا تو سارے مجمع میں کوئی نہیں سمجھے گا، بات اردو میں ہوگی۔ تو علامہ اقبال صاحب بھی بیٹھے تھے، تو جب آپ نے وہ انداز بدلا تو وہ سارے ہکے بکے۔ تو آخر میں علامہ صاحب نے فرمایا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو جو کہ یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ تو بڑے بڑے لوگ ہمارے اکابر کے سامنے وہ گھٹنے ٹیک کے
ہاں اللہ نے ایسے اور ہمارے اکابر کی ہمارے بزرگوں کے استاد مولانا سید حسین احمد مدنی اللہ اکبر کیسے لوگ گزرے ہیں، کیسے لوگ گزرے ہیں. اے کاش میں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ مجھے جب حضرت کے ساتھ آنے کی توفیق ملی تو میں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ یہ ایسے ہیں، یہ لوگ ایسے ہیں تو ان کے استاد کیسے ہوں گے، اور ان کے استاد کیسے ہوں گے، اور ان کے استاد کیسے ہوں گے، اور اوپر حلم جرن اوپر جو ہے حضرات صحابہ کیسے ہوں گے، اور پھر امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مقام ہوگا. مجھے ایک جو ہے کمرہ یا چھوٹا سا مکان دے رکھا تھا، تو حضرت جب کبھی اس طرف تشریف لاتے رحمۃ اللہ علیہ تو بات سے کرتے کھنگ کے اور پھر بندے اوے سلمان جاگ رہے ہیں پہ ہیں کہ ستا پہ ہیں، وہ کبھی بے دھڑک اندر نہیں آئے اور ضرور اطلاع دے کے. ایک دفعہ رات کو دیر سے تشریف لائے، دروازہ کھٹکھٹاتے رہے، غالباً سردی کا موسم تھا تو گھر والے نے دروازہ نہیں کھولا، شاید سو رہے ہو گئے، دیر بھی کافی ہو گئی تھی. تو میرا دروازہ کھٹکھٹایا، میں جاگ گیا، دوڑ کے آیا تو فرمانے لگے کہ میں دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوں، کوئی کھول نہیں رہا، تو ادھر سے دیوار پہ چڑھنا اور چھلانگ لگا کے نیچے ہوتے جا کے دروازہ کھول گھر کا. تو جو ہے لیکن اگر کوئی جاگ پڑے تو زور سے کہنا میں سلیمان ہوں، 12 بجے آئے ہیں، آپ نے دروازہ نہیں کھولا تو اس لیے میں ادھر سے چڑھا ہوں. تو میں اس وقت طالب علم تھا، نئی نئی عمر تھی، ایسے چھلانگ لگائی اور غالباً سنگل اینڈ کی دیوار تھی، میرے خیال میں پردہ تھا، تو جو اوپر میرا ہاتھ ڈالا تو دیوار میرے اوپر. تو وہ لیکن جوانی میں پتہ نہیں چلتا. ایک دفعہ سیمنٹ کی بوریاں آئیں، 35 بوریاں، کوئی نہیں تھا اتارنے والا، کوئی نہیں تھا. میں نے ایک پرانی سے قمیض پیچھے باندھی اور وہ بیل گاڑی والا وہ میرے پیٹھ پہ رکھتا اور میں اندر لے جاتا، تو گرم گرم سیمنٹ تھا، تو وہ بوریاں فوراً اتار کے رکھ دی. کوئی زیادہ دیر نہیں لگی لیکن وہ اس کا اثر اب بھی محسوس ہوتا ہے کہ وہ گرم، بہت گرم تھی اور بعد میں پھر وہ ہوا لگی. تو کیا ہے کہ وہ فرمایا لگی تو نہیں، میرے کہتے نہیں لگی، لگی تو تھی لیکن کہاں کہتے کیا لگی ہے، کہ کوئی جاگا تو نہیں، میرے کہتے نہیں جاگا، کہ چل اچھا ہو گیا، اب دیوار اس پر ٹھیک کرا دیں گے، کوئی خطرے کی بات نہیں. ادھر بھی اپنے ہی ہیں، ادھر بھی وہ لوگ سوئے ہوئے تھے اپنے، وہ کوارٹر اپنے ہی تھے. تو پھر صبح وہ دیوار ٹھیک کرا دی. تو ہمیشہ اطلاع دے کے، ہمیشہ اطلاع، ایسے نہیں بے کھٹ کے اندر نہیں آ جاتے تھے. یعنی تربیت جو ہے نا، تربیت اوپر سے چلتی ہے، تربیت اوپر سے چلتی ہے. اوپر اگر جو ہے بڑوں کے ہاتھ نہ لگے ہوں تو ہم تو پھر وہی بات ہے. تو بچپن میں پتہ نہیں چلتا کہ اس بچے کے اندر کیا خیر ہے. یہ غلام مصطفیٰ صاحب، مرتضیٰ، یہ دونوں بچے ہمیں نہیں پتہ تھا کہ آئندہ اتنا کام کر لیں گے. تو وہ حضرت کے سامنے بات اچھی تو نہیں لگتی لیکن کبھی کبھی تذکرہ کرتے ہیں کہ میں 69 میں جب مدینہ مسجد میں آیا واپس تو بچوں کو میں تلفظ سکھاتا تھا. تو حضرت بھی اور ان کے ساتھ ایک اور ساتھی تھے، یہ باہر بیٹھ کے نقل اتارتے میری، قا 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 قی قی قو قو. تو اوپر سے حضرت آ گئے. حضرت نے دونوں کے کان پکڑے، کان پکڑ کے میرے پاس آ کے بٹھایا کہ ادھر بیٹھ کے سیکھو، تم مذاق اڑاتے ہو. تو حضرت جو ہے وہ رحمت اللہ علیہ بڑی تائید ہوتی تھی. پھر تائید سے آدمی آگے چلتا ہے. اگر تائید نہ ہو، سر پہ ہاتھ نہ رکھا جائے، حوصلہ افزائی نہ کی جائے، غلطیوں کو معاف نہ کیا جائے اور ان چیزوں کو بچپنے کو نہ دیکھا جائے، سنبھالا نہ جائے تو کوئی بھی آدمی نہیں بنتا. یہ تو تربیت سے سارا کام ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے کیا ہے، بڑوں کی تربیت ہے، بڑوں کی تربیت ہے، نوک پلک ٹھیک کی. اور حضرت نے صرف ایک ادارہ نہیں، وہ کتنے ہیں، وہ تو اس پر اگر لکھا جائے تو اللہ نے کتنے ادارے اور جو ہیں کتنوں کا ایمان بنا.
مجھے اسی طرح یاد ہے، بس میں مختصر کرتا ہوں. آپ اٹک کے لوگ جو ہیں ڈاکٹر غلام جیلانی برق کو جانتے ہیں، کالج میں پروفیسر تھے، تو وہ کسی اور طرف بیک کیے تھے. تو ہمارے اکابر نفرت نہیں کرتے تھے بلکہ اصلاح کرتے رہتے تھے، اور جو صاحب استعداد ہو اس پر بڑی محنت کرتے تھے. تو ڈاکٹر غلام جیلانی برق مرحوم پر محنت کرتے 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 حدیث کا قائل کر لیا. منکر حدیث ہو گئے تھے تو حدیث کا قائل کر لیا. لاہور میں جلسہ ہوا تو بڑے بڑے علماء نے تقریریں فرمائیں. آخر میں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان تھا. حضرت نے فرمایا میں مختصر بات کروں گا، لمبی بات نہیں کرتا، کہ منکر حدیث، منکر قرآن خارج علیہ السلام ایک ہی بات کی اور وہ ٹھپا لگ گیا. اور ورنہ تو وہ پرویزیت دنیا میں عام ہوتی تو پتہ لوگ کیا کچھ کرتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی حدیث کے بارے میں لوگ تو ایسے آدمی پر محنت کرتے 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 اس کو قائل کر لیا. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے جمعے کا بیان حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے، اور ڈاکٹر غلام جیلانی برق مدینہ مسجد میں آئے اور انہوں نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے، رومی ٹوپی پہن رکھی تھی، ہاتھ میں کھوڑی تھی. تو حضرت بیان فرماتے فرماتے حضرت فرمایا ہٹ جاؤ آگے سے، ہٹ جاؤ آگے سے، ہٹ جاؤ. پتہ نہیں، ہم نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو نمازی ہٹ گئے. تو ڈاکٹر غلام پھر فرمایا ڈاکٹر غلام جیلانی برق تشریف لا رہے ہیں. تو وہ آ کے بیٹھے، ان کا بیٹھنے کا انداز جو تھا. تو پھر ان کو تھوڑا سا موقع دیا گیا تو انہوں نے پھر حضرت کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آج نئے سرے سے مسلمان ہو رہا ہوں، سارا اعزاز حضرت کا ہی سب کو ہے. انہوں نے مجھے سمجھایا ورنہ میں بیک کیا تھا. تو بڑے بڑے لوگوں کو سیدھی راہ پہ ہمارے اکابر لانے والے. اب وہ تو جو پاس رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کیا کچھ ہے، کیسے کیسے لوگ آتے تھے. جیسے ایک دفعہ وجودہ حضرت نے فرمایا کہ بڑے پریشان قسم کے لوگ آتے تھے، روتے ہوئے آتے تھے، ہنستے ہوئے جاتے تھے. ایک مثال دے کر سمجھایا کہ ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ وہ میرا بچہ فیل ہو گیا ہے. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو تسلی دیتے 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 کہا یار کون سی بات ہے، اس سال نہیں پاس ہو تو اگلے سال پاس ہو جائے گا، کوئی بات نہیں. کون سا جنت کا ٹکٹ ملنا تھا وہ نہیں ملا. تو اور پھر فرمایا کہ دیکھو یہ بچہ کب پیدا ہوا ہے کہ 1971 میں، اس وقت کی بات. تو کہا کہ یوں سمجھو کہ 1971 میں نہیں پیدا، 1972 میں پیدا ہوا ہے. کون سی بات ہے، یوں سمجھ لو. تسلی دی اس کو تسلی دی تاکہ یہ خوش ہو جائے. تو مسلمانوں کو ڈھارس دینے والے، تسلیاں دینے، ہمارے اکابر ہم اٹک میں رہتے ہوئے حضرت کو نہیں جانتے تھے. عجیب بات ہے، اٹک میں رہتے ہوئے ہم نہیں جانتے تھے اور موجودہ حضرات کو بھی ہم نہیں جانتے، اس لیے کہ یہ لوگ اپنی وہ شناخانیاں خود نہیں کرتے لیکن کام کرتے ہیں. اب صبح کو رمضان المبارک روزے ہوں، روزے میں ایک پورا سپارہ ناظرہ پڑھانا اور بیٹھنے والوں کا بیٹھنا یہاں بھی اور ایبٹ آباد میں بھی میں نے تو کوئی نہیں دیکھا. میری زندگی اب میں 80 کا ہونے لگا ہوں، چاند کے اعتبار سے تو 80 سے ٹپ گیا ہوں اور دوسرے اعتبار سے 80 کے قریب ہوں. تو کافی زندگی اکابر کے ساتھ ہی گزری، میں نے کوئی نہیں دیکھا. یعنی عوام الناس کی اصل ضرورت جو ہے وہ ناظرہ ان کا کم از کم ٹھیک ہو اور روزانہ پڑھانا اور رمضان کے روزوں میں. تو جو ہے ہم نہیں جانتے اصل کام کیا ہے. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتہ، پہلے تلاوت آیات ہے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِذْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. پہلے کھلی گمراہی میں تھے اور اکابر اور جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بعد وہ کیسے بنے. اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. تو اس لیے اکابر جو ہمارے کام کر رہے ہیں، ہمارے اکابر وہ کسی کو چھیڑ خانے بھی نہیں کرتے اور جو ہے بلکہ بڑے آسان طریقے سے عقائد بھی سمجھاتے ہیں، اعمال بھی سمجھاتے ہیں، اخلاق بھی سنوارتے ہیں، عادتیں بھی ٹھیک کرتے ہیں، پورے اسلام پہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس لیے میرے دوستو سمجھو. دیکھو یعنی میں آپ سے کیا عرض کروں
کہ ہمیں تو وہ اٹک سے محبت ہو گئی تھی اور درمیان میں بس ہم سے کوئی ایسی کوتاہی ہوئی، کوئی بے ادبی ہوئی جس کی وجہ سے وہ دائیں بائیں ہو گئے، ورنہ وہ بھی کچھ لوگوں نے مجھے وہ جو ہے سبز باغ دکھائے، میں سمجھ نہیں سکا تو میں آگے پیچھے ہو گیا، ورنہ جو ہے میرا ارادہ اسی جگہ رہنے کا تھا۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ بھائی ہم اپنے بڑوں کو سمجھیں، اور کیوں وہ دین منتقل کرتے ہیں، دین کی دینی تربیت، الفاظ بھی منتقل کر رہے ہیں، معنی بھی سکھا رہے ہیں، اس کا عمل بھی سکھا رہے ہیں، اخلاق بھی سنوار رہے ہیں، اور ساری جو ہے تگ و دو اس لیے ہے کہ جو اوپر سے ذمہ داری پڑی ہے اس ذمہ داری کو نبھا کے جائیں، ورنہ کل ہم کیا منہ دکھائیں گے بڑوں کے سامنے۔ تو کابر نے بھی یہی کیا، اب بھی بڑے یہی کر رہے ہیں، پتہ نہیں بھی کیا باتیں کر رہا ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ مجمع آج جو اکٹھا ہے انشاءاللہ یہ جو ہے پتہ نہیں کس کیفیت کے ساتھ آیا ہوگا، لیکن جب اٹھے گا تو کچھ لے کے جائے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔